السلام علیکم دوستو۔ پچھلا افسانہ جو ہے اس میں کچھ لائنیں رہ گئی تھیں، وہ میں ابھی کمپلیٹ کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر نیا افسانہ یا دور نہ ہونے کا نیا باب 4 نمبر باب وہ ابھی ہم شروع کریں گے۔ بھائی، ہمیں تو اپنی بیٹی کی خوشی چاہیے، جیسے وہ خوش ہم خوش، اس کے باپ نے خوشگوار موڈ میں کہا۔ بابا، میں بابا کی خوشی سے ہٹ کر کوئی کام نہ کروں گی، چاندنی نے اپنا بایاں گال باپ کے قریب لاتے ہوئے کہا۔ تو اچانک اس نے اپنے دائیں جانب دیکھا اور حیران ہوئی کہ باپ کا منہ تو اس کے بائیں رخسار کے پاس تھا، تو دائیں رخسار پر بوسے کا لمس کیوں کر آ گیا ہے۔ تو اس طرح یہ افسانہ یہاں پہ کلوز ہوتا ہے، اور باب نمبر 4 اعتقاد اس کا نام ہے، اس افسانے کا نام اعتقاد، جو کہ دور نہ کرنا ناولٹ کا 4تھا باب ہے۔ یوں شروع ہوتا ہے۔ اکبر اور سلمیٰ نے مثالی والدین بن کر بچوں کی خوشیاں پوری کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہیں خوشیاں ملی بھی تھیں، مگر والدین اپنی کوششوں کے نتائج پر کبھی مطمئن بھی نہ ہوئے تھے۔ اس نامعلوم تسکین کو جاننے کی اکبر نے بہت کوشش کی۔ بیٹی کے چہرے اور رویے کا اطمینان انہیں ذہنی اذیت سے بچائے رکھتا۔ اکبر ایک سرکاری ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ رزق حلال پر عملاً یقین رکھتا تھا۔ سوچتا ہوں تھوڑا کالا جادو کے بارے میں جان لوں۔ اکبر جب ڈاکٹر فاسٹس پڑھ چکا تو ایک روز اس نے سلمیٰ سے نیم سنجیدگی سے کہا، ارے وہ تو دنیا کے سارے علوم پڑھ کر اس طرف آیا تھا، اور آپ صرف اسی کو پڑھ کر کالے جادو کی طرف بڑھنے لگے۔ بھول گئے نا؟ آپ ہی نے تو مجھے بتایا تھا۔ اکبر کے انداز میں مایوسی تھی۔ چند روز سے گھر میں ایسا ہی کچھ چل رہا تھا۔ مگر آپ تو خواب اور جادو وغیرہ پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ کیا یقین نہیں رکھتا تھا؟ اکبر نے قدرے غصے سے کہا، میں خواب، جادو، جن، دست شناسی، ستارے، جفر، ہر شے پر ان کی موجودگی کے حوالے سے یقین رکھتا ہوں، مگر جن کا تعلق ان علوم سے نہیں ہے اور لا علموں سے ان کا نام لے کر فائدہ اٹھایا جائے، یہ غلط ہے۔ میں یہ نہیں مانتا، بس۔ ارے آپ تو ناراض ہونے لگے۔ مگر آپ اور کالا علم، کس چیز نے آپ کو اتنا کمزور کر دیا؟ آپ کو خود اور مجھے بھی آپ کے خدا پر پختہ یقین پر مان تھا۔ اکبر نے خاموشی اختیار کر لی اور ایسی نظروں سے سلمیٰ کو دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، کیا تم نہیں جانتی؟ آپ ہی نے تو بتایا تھا، شیطانی علوم ہوتے ہیں، جنات ہی تو ہیں جو بظاہر انسان بن کر ان سی زندگی بھی گزارتے ہیں۔ یاد ہے، اور یہ کہ انسانوں سے شادیاں بھی کرتے ہیں، مگر ان سب باتوں کا کیا فائدہ؟ میں تو چھوٹے بیٹے پیڑے کی آج کل کی کیفیت سے پریشان تھا۔ تم تو جانتی ہی ہو، لگتا ہے کچھ اثر ہو گیا، اسی لیے راتوں کو دیر سے آتا ہے اور سارا دن نڈھال پڑا رہتا ہے۔ میں خود یہ سب جاننا چاہ رہا تھا، کوئی اور اسے مزید بگاڑ نہ دے۔ میں جانتا ہوں یہ سب بہت مشکل ہے، بس خیال آ گیا تھا ذہن میں۔ پریشان نہ ہو بابا، ایسے نہیں سوچتے۔ چاندنی نے اچانک کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اکبر کو تسلی دی تھی۔ اس کے بعد بات بظاہر آئی گئی ہو گئی تھی، مگر سلمیٰ نے اپنے طور پر پیڑے کے بارے میں بہت کچھ معلوم کر لیا تھا، جس میں ایک اطلاع یہ تھی کہ پیڑا جوا کھیلنا شروع ہو گیا ہے اور نشہ بھی کرتا ہے۔ چاندنی اور بڑے بھائی کا پیڑے سے معمول کا ہی پیار تھا، اور انہوں نے اس کی نگہداشت ماں باپ پر ہی چھوڑ دی تھی۔ اکبر بیوی اور بیٹی کے کہنے پر شیطانی علوم حاصل کرنے کے بارے میں خاموش تو ہو گیا تھا، مگر وہ باز نہ آیا تھا۔ اس نے الگ کمرے میں سونا بھی شروع کر دیا تھا اور ساری رات عمل میں مشغول رہتا تھا۔ اور باز تب ہی آیا جب کسی میفسٹوفیلس کی آمد سے پہلے کسی کوئی کیفیت ہو، اور بس اس کا حکم سن رہا ہو کہ اپنے ایسے اعمال فوراً روک دے، ورنہ اس گھر پر کبھی نہ ختم ہونے والی عصبیت طاری کر دی جائے گی۔ میں رب العزت کی قسم کھا کر یہ عہد کرتا ہوں کہ جیسا آپ کہیں وہی کروں گا۔ اس نے کانپتے ہاتھ جوڑتے ہوئے بآواز بلند اتنے خوف سے کہا کہ گھر والے دوسرے کمروں سے اس کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ اکبر پسینے میں شرابور، ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں مضبوطی سے کسے، گھٹنے زمین پر ٹیکے،
سر گھٹنے پر رکھے رو رہا تھا۔ بس بابا بس، کچھ نہیں ہوا۔ چاندنی نے تسلی دی اور سب گھر والے اسے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے آئے۔ اس واقعے کے بعد گھر عبادت گاہ بن گیا اور وقت کے ساتھ ساتھ خوف کی فضا گھر سے تقریباً مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ پہلے پہل تو اس اوپر والے کمرے میں گھر والوں کا جانا بھی کم کم ہی ہو رہا تھا، مگر جب چاندنی بڑی ہوئی تب تک یہ قصہ دیرینہ ہو گیا اور وہ ہی اسے اپنا کمرہ بنا کر وہاں رہنے لگی تھی۔ یہ کمرہ اسے گھٹن میں بھی پناہ گاہ لگتا تھا۔ آج سلمیٰ کی اپنی بہترین سہیلی نویدہ کی یاد آ رہی تھی۔ وہ شادی کے بعد اس شہر آئی تو ایک رات کے لیے اسی کمرے میں اپنے خاوند کے ساتھ سوئی تھی۔ اس کے خاوند کو سیاست سے اتنی دلچسپی تھی کہ اس کی گفتگو کے بیشتر حصے کا موضوع ہی سیاست ہوتی۔ اکبر صاحب، اگر معاشرتی ترقی کو ہم اوپر کی منزل سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ اس تک پہنچنے کے لیے 10 زینوں کی سیڑھی ہے، تو ہم محض دوسرے زینے پر کھڑے خود کو جمہوری لذتوں سے سرشار سمجھ رہے ہیں۔ اگلی صبح سلمان کہہ رہا تھا، جی خوش فہمی ہے سلمان میاں۔ اکبر نے نویدہ کے خاوند کی تائید کی۔ محض خوش فہمی کی بات نہیں اکبر صاحب، افسوس کا مقام ہے کہ ہم جمہوریت کے بقیہ زینوں کی لذت اور فضائل سے محظوظ ہی نہیں ہو پاتے۔ سلمان کے انداز میں شدت تھی۔ ادھر قریب ہی اپنا 2 کا گروپ بنائے کمرے کے دوسرے کونے میں سلمیٰ اور نویدہ بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ سالہ بالکل ٹھیک کہتا ہے، ہمیشہ دوسرے زینے پر ہی رکھا مجھے، نویدہ نے شرارت سے اپنے ہونٹ بھینچتے ہوئے سلمیٰ کو آنکھ مار کر کہا۔ ہیں؟ سلمیٰ نے اسی موڈ میں اپنے لفظ کو بہت لمبا کر کے کہا تو دونوں ہنسنے لگیں۔ مگر آج کی رات تو کمال ہو گیا، نویدہ نے سلمیٰ کا بازو پکڑ کر بیٹھے بیٹھے اسے اپنے اور قریب کرتے ہوئے کہا۔ بتا بھی، کیا ہوا آج رات؟ بتا۔ مت پوچھو، تمہارے کمرے کے بستر پر تو اس نے مجھے اوپر کی منزل پر چڑھا دیا، ایک زینہ کرتے سارے پار کر گیا۔ سالہ آج تک پہلے ایسا کیوں نہیں کر پایا؟ مجھے کیا پتا، سلمیٰ نے 16 سالہ لڑکی کی طرح شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا تو دونوں ہنسنے لگی۔ سلمیٰ یہ یاد کر کے ہنسنے لگی، مگر پھر اچانک اداس ہو گئی جب اسے یاد آیا اس کے 1 سال بعد ہی وہ مر گئی تھی۔ نہیں، سال نہیں، 10 مہینے، نہیں 10 بھی نہیں، ہاں تقریباً 9 مہینے، ہاں، اور اس کے بچہ ہوا تھا میری چاندنی کے ساتھ ہی اسی ہسپتال میں، اور وہ دونوں ہی مر گئے تھے۔ اوہ، زندگی کیسے گزرتی ہے۔ سلمیٰ مایوسی سے یہ سب سوچتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ رات کا وقت تھا جب نماز عشاء کے بعد سلمیٰ تسبیح کو خاصا طویل وقت دیتی تھی۔ آج سلمیٰ کا دھیان کچھ ایسا منتشر ہو گیا تھا کہ اس نے صرف مختصر نماز کے بعد ہی کمرے کا رخ کر لیا تھا۔ اکبر کمرے کے کونے کی طرف رخ کیے کرسی پر بیٹھا تھا، سامنے میز پر رکھی ایک کتاب کی سطروں میں ڈوبا۔ استغفر اللہ۔ دبے پاؤں اس تک پہنچنے کے بعد سلمیٰ نے دیکھا کہ وہ جادو کی کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ چونکا، ڈری نظروں سے سلمیٰ کو دیکھنے لگا۔ میں عمل تو نہیں کر رہا تھا، بس پڑھ رہا تھا، اس نے سہم کر کتاب کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ سلمیٰ کا سینہ جکڑا جا رہا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر سلمیٰ کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے تھے۔ ہم ایک عذاب سے گزر چکے ہیں، آپ اتنا بڑا رسک کیوں لے رہے ہیں؟ سلمیٰ نے منت کے انداز میں کہا، اور اکبر کی خوفزدہ آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کی آنکھوں کو یوں بند کرنے لگی جیسے وہ آخری سانس لے چکا تھا۔ ایسا احساس جب اسے خود ہوا تو اسے بازو سے پکڑ کر بستر کی طرف لانے لگی۔ وہ پیڑا ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، میں اور کیا کروں؟ اکبر نے بے بسی سے لڑکھڑاتے قدم بستر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور بستر پر گر گیا۔ سلمیٰ کی بھی ایسی ہی کیفیت تھی۔ وہ کروٹ لے کر اکبر کی طرف پشت کر کے اندر ہی اندر سسکیاں لینے لگی۔ ہاں، اولاد کے لیے تو ایسا سب کرنے پر انسان اتر ہی آتا ہے۔ اس کی سسکیوں نے دم لیا تو آہستگی سے کہا، پھر وہ سوچنے لگی کہ اس نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا۔ اکبر کو بتائے بغیر جن سرکار جو کبھی کبھی برابر والی گلی کے ایک گھر میں آتے تھے،
ان کے پاس چلی گئی تھی۔ بہانے سے پیڑے کو بھی ساتھ لے کر ایک بچے پر حاضری جاری تھی۔ بچے پر جھرجھری سی تاری تھی۔ وہ اپنے باپ کو باپ ماننے سے انکاری تھا۔ جن سرکار کے اصرار پر اس نے بتایا کہ وہ دراصل ایک جن ہی کی اولاد ہے جس نے اس کی ماں سے شادی کر لی تھی اور اس کے ظاہری باپ کے روپ میں ہی اکثر اس کی ماں سے ملا کرتا تھا۔ یہ سن کر بچے کے ظاہری باپ نے اپنا سر پیٹنا شروع کر دیا اور اپنی بیوی کو قہر آلود نظروں سے دیکھتا دوڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ ماں نے اس بچے کو سینے سے لگا لیا۔ جن سرکار نے پانی کے قطرے دونوں پر پھینکے اور سلمیٰ اور بیڑے کی طرف مخاطب ہوئے۔ ابھی بات شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ جھرجھری جو پہلے عمل ہونے والے بچے کو آئی تھی خود جن سرکار پر طاری ہو گئی۔ مگر یہ صرف چند لمحوں کی بات تھی۔ جن سرکار نے تھوڑی دیر آنکھیں بند رکھی۔ اس بچے کو اس کے حال پر چھوڑ دو، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس وقت کی بات ہے، انتظار کرو، جیسا بھی ہے تمہیں فائدہ دے گا، جاؤ جاؤ۔ جن سرکار نے بند رکھی آنکھوں سے ہی سلمیٰ اور پیڑے کو واپس گھر جانے کا کہہ دیا تھا۔ وہ سارا واقعہ جب سلمیٰ کی آنکھوں میں گھوما تو اس کے لیے اس بات کو اکیلے سنبھالنا ناممکن ہو رہا تھا۔ اس نے اکبر کو بتا دیا۔ اسی طرح پشت کیے اس نے کہا اور اسی طرح اکبر نے سنا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے منع کرتی ہو؟ اکبر بڑبڑایا۔ پیڑا ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، میں نے بھی یہی سوچا تھا۔ بہت دن یوں ہی لیٹے لیٹے نہ جانے اکبر سو گیا تھا یا نہیں۔ سلمیٰ بے قراری سے سکون پانے کی کوشش میں آ کر جائے نماز پر بیٹھ گئی اور پھر پیر صاحب کی باتوں کی طرف دھیان چلا گیا جن سے فرار میں وہ جانے نماز تک پہنچی تھی۔ بیٹی کا سکھ نصیب میں نہیں، بیٹی کا سکھ نصیب میں نہیں، پیر سرکار نے سلمیٰ سے حتمی انداز میں کہا تھا، مگر میں تو اپنی بیٹی سے بہت خوش ہوں۔ سوال نہیں، پیر سرکار نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ میاں بیوی بیٹی کی خوشی کو ترستے رہو گے، میاں بیوی بیٹی کی خوشی کو ترستے رہو گے، مگر اس نے تو ہمیں بہت خوشیاں دی ہیں۔ سوال نہیں، جو ہے نہیں ہے، سوال نہیں، پیر سرکار نے سلمیٰ کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر تحکمانہ انداز میں کہا تھا۔ سلمیٰ یہ سب یاد کر کے دم گھٹتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ اس نے دعائیں کرنا شروع کر دیں، منہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور زار و قطار رونے لگی۔ اللہ مجھے کچھ تو سمجھا دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ جب سے پیر سرکار نے یہ کہا ہے میرے کلیجے میں نیم کا سول چین نہیں لینے دے رہی، مجھے سکون دے دو۔ پھر سلمیٰ نے محسوس کیا چاندنی بھی آ کر اس کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھ چکی تھی۔ دراصل آج خلاف معمول اسے اپنے کمرے میں گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ چاندنی نے ماں کی آنکھوں سے دکھ کی لڑیاں بہتے ہوئے دیکھیں تو وہ بھی اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ تھینک یو ویری مچ۔